اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حج کا پیغام۔ حج اسلام کا 5واں اور اہم رکن ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل عبادت حج ہے۔ حج کے معنی لغوی اعتبار سے کسی بھی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئیں تو حج فرض ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا کہ لوگوں، اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، تم میں سے جس کی استطاعت ہو وہ حج کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا ہر سال؟ اور دوسری اور تیسری بار بھی انہوں نے یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا باعث مشقت اور دشوار ہو جائے۔ دیکھو، زیادہ سوال نہ کیا کرو، تم سے پہلی قومیں زیادہ سوال پوچھنے پر ہلاک ہوئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ اصل میں حج کی اہمیت کو اور اس کی فرضیت کو واضح کرتی ہے۔ حقیقت میں کہ اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے جو بندے اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس فرض کو ضرور بالضرور ادا کریں، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کافرانہ روش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس حج کا ضروری سامان مہیا ہو، سواری موجود ہو جو اس کو خانہ کعبہ تک پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کی کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور کیا فرضیت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے بتا دی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حج ایک جامع عبادت ہے۔ تمام مفسرین کرام اور علماء اکرام اس کو جامع العبادات قرار دیتے ہیں، اور جامع العبادات قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس عبادت کے اندر ہر طرح کی عبادات شامل اور موجود ہیں، یعنی مالی عبادات بھی اور بدنی عبادات بھی۔ آئیے دیکھیں کہ کس طرح حج جامع العبادات ہے۔ اس عبادت کی جامعیت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسلام نے جتنی عبادتیں بھی مقرر فرمائی ہیں سب کی روح اس کے اندر موجود ہے۔ مثلا پہلی چیز نماز ہی کو لے لیں۔ نماز دین کی تمام عبادتوں میں اساس اور ستون کی حیثیت رکھتی ہے نا۔ سب سے زیادہ واضح پہلو تو یہ ہے کہ حج کا سفر آدمی کرتا ہی ہے اس گھر کے لیے جو ہماری تمام نمازوں اور تمام ہماری مسجدوں کا مرکز ہے، کیونکہ نماز کے لیے پہلا گھر جو اس زمین پر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تو ہے، اور ہماری تمام مسجدوں کو مسجد ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ اسی گھر کی بدولت حاصل ہوا ہے۔
اسی وجہ سے جب کوئی شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سفر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس مرکز کی طرف رخ کر کے وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، وہ چاہتا ہے کہ اب عین اس مرکز میں پہنچ کر نماز پڑھے، اور جس مسجد نے دنیا کی تمام مسجدوں کو مسجدیت کا اعزاز بخشا ہے، عین اس مسجد میں جا کر سجدہ ریز ہو جائے۔ اسی طرح حج میں نماز کی وہ قسم بھی شامل ہے جس کے ادا کرنے کی سعادت آدمی کو حج کے سوا کسی دوسرے موقع پر حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یعنی طواف بیت اللہ۔ قرآن مجید کے ارشادات اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ طواف بھی در حقیقت نماز ہی ہے۔ یہ نماز صرف خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ادا کی جا سکتی۔ پھر نماز کے بعد اسلامی عبادات میں جو دوسرا درجہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، یعنی ہم دوسرے لفظوں میں انفاق فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور حج کے اندر تو انفاق کا ایک بڑا ہی نمایاں حصہ موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک حج کے لیے ہم کچھ خرچ نہ کریں، ہم زیادہ راہ کا انتظام نہ کریں، چاہے سفر کتنا ہی مشکل اور کتنا ہی مہنگا ہو، ٹکٹس اور سفر کے تمام اخراجات مہنگے سے مہنگے ہو جائیں، لیکن ایک مسلمان کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی آمدنی کو بچا کر کچھ رکھ کر اور حج کے لیے زیادہ راہ کا انتظام کرتا رہے۔ تو انفاق کی تو بہت بڑا ایک حصہ حج کے اندر موجود ہے، اور ہم سب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں۔ اسی طرح حج میں روزے کی روح بھی موجود ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روزے کا تو اصل مقصد اور روزے کے اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے اور اللہ کو منانے کے لیے ان چیزوں سے بھی رک جانا جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اوپر حلال ہیں۔ تو اپنی مزاج اور کیفیت کے لحاظ سے حج کی جو پابندیاں ہیں وہ روزے سے بھی زیادہ سخت، یعنی روزے کی ایک کامل اور مکمل شکل حج میں اس وقت ملتی ہے جب انسان یعنی ایک مسلمان محرم کی صورت میں، یعنی احرام جب باندھ لیتا ہے تو جو وہ پابندیاں اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں وہ ایک طرح سے روزے کی شکل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز، انفاق اور روزہ یہ اسلام میں مستقل عبادات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حج میں ان سب کی روح شامل ہے۔ لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں جن کا مطالبہ اسلام نے صرف خاص حالات میں ہی کیا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں ہجرت، جہاد۔ یہ عبادتیں اپنے اپنے اوقات کے اوپر، یعنی ہر وقت یہ فرض نہیں ہے، لیکن جس وقت ان کا وقت ہے اس وقت یہ فرض ہو جاتی ہیں۔ اور حج کے اندر ان دونوں ہنگامی عبادات کی روح بھی اور ان کی شان بھی پوری طرح موجود ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت کا مفہوم کیا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو بدی سے نیکی کی طرف ہجرت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ حقیقی مہاجر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اب حج میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ہجرت کی یہ حقیقت بھی حج کے اندر موجود ہے۔ جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، اپنے بہت سے دنیاوی مفادات اور تعلقات کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ مالک کی رضا اور اس کی خوشنودی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی غرض اور غایت نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور چیز جو جہاد کی بات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، تو غور کریں معلوم ہوگا کہ جہاد کی بھی بہت سی خصوصیات حج کے اندر موجود ہیں۔ یوں تو حج کے پورے ہی زمانے میں آدمی کی زندگی خدا کے سپاہی کی زندگی بن جاتی ہے، جو ایک مخصوص زاد راہ لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوا ہوتا ہے، اور ایک محاذ سے دوسرے محاذ تک پہنچنے کے لیے ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے۔ لیکن خاص کر حج کے دنوں میں آپ غور کریں اور حاجیوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیں، ان کے تمام افعال کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو
بالکل ایک مجاہد کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مکہ سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، دھوپ ہو بارش ہو، ہر حالت میں سردی ہو گرمی ہو، نہ بھوک کی پرواہ نہ پیاس کی، نہ لو کا احساس نہ سردی کا، نہ تکیے کی تلاش نہ بستر کی، کہ خدا کی پسندیدہ وردی جسم پر ہے اور لبیک لبیک کی صدا زبان پر ہے، نہ زندگی کی پرواہ ہے اور نہ موت کا اندیشہ ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو میری بہنوں، یہ بات بھی کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ عرفات اور مزدلفہ اور منا کے کیمپوں میں مرنے کی جتنی آرزو دل میں ہوتی ہے اتنی جینے کی آرزو نہیں ہوتی۔ اس ترقی کے بھی زمانے میں قدم قدم پر آدمی جان کے خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ہر سن اور سال کے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے جو ان مقامات پر مرتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہمیں یاد ہی ہوگا، جب منا میں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں حاجی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح حرم میں، حرم کے صحن میں جب کرین کا واقعہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پر ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تمنا لے کر بھی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس آرزو کو کسی نہ کسی ذریعے سے پورا کرنے کا سبب بھی بنا دیتا ہے، اور وہ لوگ خوشی خوشی اپنے احرام کی دو چادروں کے ساتھ انہی پتریلی زمینوں میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ حج کی اسی خصوصیت کے بنا پر اسے عورتوں کے حقیقی جہاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے۔ پیاری بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ حج پر جانے والے ہوں یا نہ جانے والے، فریضہ حج کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جانے والے ہوں یا جن پر ابھی یہ فرض باقی ہے وہ لوگ ہوں، خطہ عرب میں مقیم مسلمان ہوں یا مشرق اور مغرب کی انتہاؤں پر رہنے والے، عرب ہوں یا عجم، ہر مسلمان کی نظریں اسی طرف لگی ہوتی ہیں۔ حاجیوں کی روانگی سے لے کر وطن واپسی تک تمام دنیا کے مسلمانوں کا دل اور دماغ اور روح ان کے ہم رکاب ہوتی ہے۔ حج عام سالوں کا ہو یا کووڈ-19 کے سال 2020 کا، ایک ہی پیغام لے کر آتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہی نہیں، تمام دنیا کے صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ وہی ہے جو سورہ حج میں ذات باری تعالی نے بیان فرمایا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس آئیں، ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار۔ گویا پیغام توحید ہے، درس ابدیت ہے، مطالبہ قربانی ہے، لیکن کس چیز کی قربانی؟ کیا صرف جانور کی جو حاج منا میں کرتے ہیں اور تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقامات پر، یا کسی اور چیز کی؟ کیا لمبے لمبے سفر طے کر کے، سفر کے زیادہ سے زیادہ اخراجات اٹھا کر، اپنا وقت جان مال خاندان سب داؤ پر لگا کر حج کے لیے چلے جانا کیا حج ہے؟ کیا کعبے کے گرد چکر لگانا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہی حج ہے؟ کیا لبیک اللہم لبیک ہی توحید ہے، یا یہ پکار کسی چیز کی دعوت بھی دے رہی ہے؟ آئیے دیکھیں اس جامع العبادات اسلام کا 5واں رکن حج میں کیا عظیم پیغام پوشیدہ ہے۔ پیاری بہنوں، حج کی پوری عبادت صرف 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک قربانی اور دوسری حرکت اور اجتماع۔ حاجی جب لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے تو گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب دے رہا ہوتا ہے جو ہزاروں سال پہلے انہوں نے لگائی۔ سفر حج کی نوعیت ہی للہیت پر مبنی ہے، کامل یکسوئی۔ ذرا غور کریں، دنیا میں جو سفر بھی انسان کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ذاتی غرض شامل ہوتی ہے۔
یا تو معاش کے حصول کے لیے کرتا ہے، یا سیر اور تفریح کے لیے، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن حج کا سفر یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی نفسانی خواہش نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں یا جنہوں نے ابھی حج نہیں کیا اور خواہش اور ارادہ رکھتے ہیں کہ کس سبب اور وجوہات نے اس سفر کے لیے انہیں آمادہ کیا، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا: اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق، اس کے قرب کا شوق، اس کی ناراضگی کا خوف کہ فرض ساخط کیا۔ یہی تو للہیت ہے، یہی تو یکسوئی ہے، صرف اللہ کے لیے، اسی راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک مدت تک اپنے عزیزوں سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ اور سفر کی تکلیف برداشت کرنے کا عملی تجربہ کر کے ایک مسلمان یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وحدہ لا شریک کا بندہ ہے جس نے امام الناس ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ توحید کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو۔ اور یہ دیوانہ وار بیت اللہ کے گرد طواف، کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ یہ بیت اللہ کیا ہے، کیا اللہ یہاں رہتے ہیں؟ نہیں نا، پھر کیوں یہ وارفتگی اور دیوانگی؟ کیونکہ اللہ نے اسے اپنے سے نسبت دے دی۔ مٹی اور پتھر سے تعمیر شدہ وہ مکعب جسے کعبہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر فن تعمیر کا کوئی حسن نہیں، نہ کوئی گنبد، نہ مینار، نہ اس کی دیواریں بڑی شاندار، مگر میرے رب کا فرمان: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ یہ طواف اور یہ زیارت کعبہ در حقیقت اعلان ہے اس بات کا کہ مومن کی تو پوری زندگی اللہ ہی کے گرد گھومتی ہے۔ وہ جو درس ہے نا ان الصلاۃ والنسک کا، کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ سبق جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں ہے، حنفیت اور یکسوئی اور سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جانے کا سبق۔ میں جب لوگوں کے ازدحام کو طواف کرتا ہوا دیکھتی ہوں تو ذہن میں سورہ بقرہ کی آیت گھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی کہ اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیارے الفاظ میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان لانے والے لوگ تو سب سے بڑھ کر اللہ کے گرویدہ ہوتے ہیں، ان کی گرویدگی اور محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ جیسے پہیا اپنے سینٹر کے گرد ہی گھومتا ہے تو صحیح کام کرتا ہے، اگر ٹیڑھا ہو جائے اور اپنے ایکسل سے ہٹ جائے تو کام کا نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ حج کا پیغام حج تک محدود نہیں، یہ تو پوری زندگی کا پیغام ہے۔ آج اگر میں اور آپ ایک ہی سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا میری عبادات، میرے معاملات، میرے معمولات زندگی، میرا معاشی سیٹ اپ، میرا طرز زندگی، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو ایک حج کا بنیادی پیغام ہے؟ کیا میری گرویدگی میرے رب کے لیے ہے یا میرے نفس کے لیے؟ اور پھر یہ سعی، صفا و مروہ مجھے کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ دو پہاڑیاں بظاہر چھوٹی سی جن میں کوئی حسن نہیں، ان کا سارا حسن اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی ایک بندی نے ایسی حالت میں جب بظاہر کوئی سہارا اور آسرا نہیں تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا
اور بے چینی اور اضطراب کے ساتھ اس پہاڑی سے اس پہاڑی اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر چکر لگاتی رہیں رضی اللہ عنہا۔ انہی کی سنت کی پیروی میں دو پہاڑیوں کے درمیان چکر ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ دین کے اندر اصل چیز تو کوشش ہے۔ اسی کا نام سعی ہے۔ سعی کے معنی ہی کوشش ہیں، اللہ کی راہ میں قدم اٹھانا، اللہ کی راہ میں چلنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ جو اللہ کی راہ میں تھکے گا، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے حاجرہ علیہ السلام کی سعی کے نتیجے میں اللہ نے زمزم کا انتظام کر دیا۔ سعی کی پوری عبادت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کو صرف کلمات دہرانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ تم پہاڑیوں پر چکر لگانے کا فلسفہ سمجھو یا نہ سمجھو، اس کی محبت اور اطاعت میں چلو، دوڑو اس جذبے کے ساتھ کہ خدایا مجھ سے کام لے اس طریقے سے جو تیرے نبی کا طریقہ ہے، اور مجھے موت دے اس راستے پر جو تیرے نبی کا راستہ ہے، اور زندگی میں مجھے ان فتنوں سے بچا جو راہ راست سے بھٹکانے والے ہیں۔ آج مجھے بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میری سعی، میری بھاگ دوڑ اور کوششیں کس راستے میں ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کس درجے کا ہے۔ اور پھر یہ وقوف منی، عرفات اور مزدلفہ، یہ کیمپ کی زندگی، حتیٰ کہ ہوٹلوں کے پرآسائش کمرے چھوڑ کر خیمہ زن ہو جانا، گویا اللہ کا سپاہی ہے، اللہ کی محبت اور دین کی خدمت کا جذبہ لیے ٹریننگ کیمپ میں مقیم ہے، دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر آیا ہے، اپنا آرام تج دیا ہے، آج منی کے کیمپ میں آیا ہے تو کل عرفات کے لیے روانگی ہے، جہاں حج کا خطبہ دیا جائے گا، جو گویا کمانڈر کی ہدایات جاری ہو رہی ہیں، ویسے ہی جیسے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ یہ حقوق انسانی کا چارٹر جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آج بلیک لائیوز میٹر اور آئی کانٹ بریتھ کے جو نعرے ہمارے آس پاس گونج رہے ہیں، اس سیناریو میں مجھے اس خطبے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے سبب تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا آج کا یہ دن، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون اور سود بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ وومن امپاورمنٹ کے نعرے اس خطبے میں دب رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، یعنی تمام ہی انسانیت کے حقوق کا اعلان کیا گیا، تمام ہی انسانیت کو حقوق دے دیے گئے۔ حج کا عالمگیر اجتماع دنیا بھر کی قوموں سے نکلے ہوئے لوگوں کا ایک مرکز پر اجتماع ہے، اور وہ بھی ایسی دلی یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ اور پاک جذبات، پاک مقاصد، پاک اعمال کے ساتھ۔ یہ پیغام ہے عالمی امن کا، قوموں کی دشمنیاں مٹانے کا، محبت، دوستی اور برابری کی فضا پیدا کرنے کا، انسانوں کے بنائے ہوئے تمام نظام ہائے زندگی، خواہ سوشلزم ہو یا کمیونزم، لبرلزم ہو یا کیپٹلزم، ان سب کے مقابلے میں حج کا عالمگیر اجتماع یہ پیغام دے رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیات ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں، اور اعلان ہو گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اب نہ اس سے آگے کوئی بات ہے نہ پیچھے، اور نہ ہی اس کے برابر کوئی نظام ہے۔ نظام ہے تو بس وہی جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ اس لیے اے امت مسلمہ، یکسو ہو جاؤ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے، کہ پہلے اعلان فرمایا لا احب الافلین، کہ ڈوبنے والی چیزیں میری زندگی کا مقصد اور محور نہیں بن سکتی،
اور ان سب سے بیزار ہو کر اعلان کر دیا کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے نظریات، ایسے طریقوں، ایسے لائف اسٹائل، ایسی سوچوں اور فکروں کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی جو دین اسلام کی اس مکمل عمارت میں موجود ہی نہیں جسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جسے اللہ نے اپنا پسندیدہ دین بنا دیا اور جس کے ذریعے اللہ نے ہماری زندگیوں کو سنوارا۔ ہر سال کا حج ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، مقصد کی یاد دہانی کراتا ہے، اپنی اصل کی طرف متوجہ کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آوازیں لگاتا ہے کہ تم تو اللہ کے بندے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو، واپس آ جاؤ اپنے مرکز کی طرف، اپنا رخ درست کر لو، اپنا صبح و شام رب کو راضی کرنے کی جد و جہد کر لو، اور اگر یہ جد و جہد قربانی مانگے تمہارے خیالات کی، تمہارے خواہشات کی، تمہاری پسندیدہ عادات اور معمولات کی، تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال کی، تو اس کے لیے بھی تیار رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت عطا فرمائی کہ انی جاعلک للناس اماما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا، قال ومن ذریتی، یعنی میری اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو ارشاد ہوا، اور کیا خوب ہوا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ عزیز بہنوں، یہ کووڈ-19 کی عید قرباں میں ہمارے لیے اسوہ ابراہیمی کو زندہ کرنے کے عملی مواقع موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بڑھاپے کے سہارے اور مستقبل کی امید کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے چلے تھے، لیکن اللہ رب العزت وہ بھی تو الشکور ہے نا، خوب اور خوب قدردانی کرنے والا، اور اس نے کیسی قدردانی کی کہ قیامت تک کے لیے اسوہ ابراہیمی اور اطاعت اسماعیلی کو مثال بنا دیا، زندہ و جاوید بنا دیا۔ عزیز بہنوں، آج وہ وقت ہے کہ ہم بھی اس رب کی رضا میں سسکتی بلکتی انسانیت کی مدد کرنے کا عزم کریں۔ کتنے ہی خاندان بے آسرا ہو چکے، کتنے ہی بے سہارا، کتنے لوگوں سے معاش چھن چکا، کتنے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس مشکل وقت میں اپنے 2 نوالے کم کر کے ان کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی شاپنگ اور کپڑوں اور جوتوں اور دیگر آسائشات کی قربانی دے کر یہ رقم کسی مستحق کی ضرورتوں پر خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ جانور جو ہم قربان کرتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کا حصہ مقرر نہیں کر سکتے جن کے لیے گوشت تو کیا دال پکانا بھی مشکل ہو گئی؟ یقین جانیں، اگر اس بار ہم اس ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کریں تو وہ رب جو بڑا ہی قدردان بھی ہے اور کریم بھی، وہ کبھی ہمارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ پیاری بہنوں، ذرا سوچئے، اگر قیمتی سے قیمتی لباس زیب تن کرنے والا اور بیش قیمت برانڈڈ پرفیومز استعمال کرنے والا صرف 2 سفید چادروں میں بغیر کسی خوشبو اور آرائش کے سادگی کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہو سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے ایثار کا مظاہرہ کر سکتے؟ کیوں نہیں اپنی آسائشات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اور پھر مجاہدہ نفس کا جو مطالبہ، اور صرف مجاہدہ نفس ہی کا نہیں، مجاہدہ وقت، مجاہدہ مال اور عیال کا جو مطالبہ ایک حاجی سے کیا جاتا ہے، یہ ایک کثیر رقم خرچ کرتا ہے، پھر سفر کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنے معاش کا نقصان برداشت کرتا ہے، گھر والوں سے دوری برداشت کرتا ہے، اور پھر یہ بھی مطالبہ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ کوئی بیہودگی، کوئی گناہ اور کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کی بات حج میں نہ ہو۔ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہماری ضروریات زندگی کی طویل فہرست ہمیں رب کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ روکے۔ ہمارا آرام دہ طرز زندگی
رضا الہی اور جنت کے پرخطر اور کانٹے دار راستے پر چلنے میں حائل نہ ہو۔ اہل و عیال، خاندان، دوستوں کی محبتیں، حب الہی اور قرب الہی کی منازل طے کرنے میں پاؤں کی زنجیر نہ بنیں۔ اور پھر یہ کہ نفس کا بے لگام گھوڑا نیکی، سچائی، ایمانداری، ادائیگی حقوق، ذکر اللہ، لغویات سے دوری، عبادات کی ادائیگی اور دیگر اعمال صالحہ کو رونتے ہوئے سر پر دوڑتا ہی نہ چلا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حاجی کے لیے فرمایا گیا ہے نا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، اور یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہی اصل میں حج کا پیغام ہے کہ زندگی کی بہترین متاع اور زندگی اور سفر کا سب سے بہترین زاد سفر تقویٰ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک بار بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے اور آپ پیادہ پا تھے، یعنی پیدل سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹنی پر سوار عربی ملا اور پوچھنے لگا کہ اے شیخ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، بیت اللہ جا رہا ہوں۔ عربی بولا، اتنا لمبا سفر اور آپ کے پاس کوئی سواری نہیں، منزل کیسے طے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، میرے پاس کئی سواریاں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ جب بلاؤں کا ہجوم ہوتا ہے تو صبر کی سواری کر لیتا ہوں، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں، قضا نازل ہوتی ہے تو رضا کے اونٹ پر سوار ہو جاتا ہوں، اور جب نفس کسی چیز کے لیے بلاتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ عمر زیادہ ہو گئی اور تھوڑی باقی رہ گئی ہے۔ عربی نے کہا، بے شک آپ سفر کریں، سچ تو یہ ہے کہ آپ سوار ہیں اور میں پیادہ۔ عزیز بہنوں، اس سارے عمل کی پریکٹس کے لیے رب رحمان الرحیم نے عشرہ ذوالحجہ عطا فرما دیا ہے، جس کا ہر عمل اللہ کو پورے سال کے اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ تو آئیے آج ہی عہد کریں کہ حج کے اس پیغام کو جو آج ہم نے سمجھا، ان مبارک دنوں میں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، اور اس پیغام کو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔